اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والوں، خود بھی ثابت قدم رہو اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھو، مورچوں پر ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اور مختلف پیرائیوں سے مومنین کی ہمت افزائی فرمائی اور جنگ احد میں جو نقصان پہنچا تھا اس کے اسباب، اس کی حکمتیں اور اس کے مقاصد سے مومنین کو مطلع کیا اور ان کی تسلی فرمائی۔ سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والوں ثابت قدم رہو جب تک دوسرا حکم نہ ملے۔ پہلے حکم پر جمے رہو، اپنے کو اسی حالت پر روکے رکھو جس حالت پر رہنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں، اور اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و استقامت اختیار کرو، بے شک اللہ صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا، وَصَابِرُوا، آپس میں ایک دوسرے کو احکام الہی پر جمے رہنے کی تاکید کرتے رہو، ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البلد کی آیت نمبر 17 اور 18 میں، پھر وہ جو ایمان لائے صبر کی وصیت کرتے رہے اور لوگوں پر رحم و کرم کی وصیت کرتے رہے، یہی لوگ داہنے ہاتھ والے ہیں۔ تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، وَرَابِطُوا، اور مورچوں پر ڈٹے رہو، کیونکہ جنگ احد میں بعض لوگوں نے ان مورچوں کو چھوڑ دیا جن مورچوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین فرمایا تھا، اور کیونکہ ان کی اسی نافرمانی کی وجہ سے مسلمین کو شدید نقصان پہنچا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری میں پھر اسی بات پر زور دیا کہ مورچوں پر جمے رہا کرو، آئندہ کبھی مورچوں کو نہ چھوڑو، جس مقام پر تمہیں متعین کر دیا جائے تا حکم ثانی اسی مقام پر جمے رہو، اسی مقام پر پہرہ دیتے رہو، اسی مقام پر حفاظت کرو، وہی رہ کر دشمن کے حملے کو روکو، میدان جنگ اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے راستہ میں ایک دن پہرہ دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مبارکباد ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کے راستہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اس حال میں شریک جنگ ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور قدم غبار آلودہ ہیں، اگر وہ پہرہ پر ہے تو پہرہ دے رہا ہے، اور اگر لشکر کے پیچھے دستہ میں ہے تو وہ بس اسی میں ڈٹا رہتا ہے، جگہ نہیں چھوڑتا، اگر وہ اجازت مانگے تو اسے اجازت نہ دی جائے، اور اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، یعنی دنیاوی طور پر وہ کتنا ہی حقیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مرتبہ اور اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اللہ کے راستہ میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا مہینہ بھر کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ اگر وہ مر جائے تو اس کا وہی عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا تھا، اس کا رزق جاری کر دیا جائے گا اور وہ فتنہ قبر سے معمور رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، ہر مرنے والے کا اپنے عمل پر خاتمہ ہوتا ہے سوائے پہرے دینے والے کے، اس لیے کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے عمرہ کے احکام پر جمے رہیے، ان پر سختی سے عمل کیجیے اور لوگوں کو بھی ترغیب دیجیے کہ وہ بھی ان احکام پر جمے رہیں جب تک عمرہ کی طرف سے کوئی دوسرا حکم نہ ملے۔ پہلے حکم پر عمل کرتے رہیں، مورچوں پر ڈٹے رہیں اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ اے ایمان والوں، جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اٹھتے ہی سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات آسمان کی طرف منہ کر کے تلاوت کیا کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں سویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کچھ دیر باتیں کی، پھر سو گئے۔ پھر جب آخری تہائی رات باقی رہی تو آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور وضو کیا اور مسواک کی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر آپ بستر کے طول میں لپٹ گئے۔ پھر آپ نے نیند دور کرنے کے لیے چہرہ کو ملا، پھر آپ نے آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی یہاں تک کہ سورت ختم کیا۔ نوٹ: ان فی خلق السماوات سے آخری سورت تک 11 آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصداً یا بھول سے ایک کائی کا ہنسہ چھوڑ دیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔